السلام علیکم دوستوں، میرا نام میرباز خان ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایم بی کے ڈیلی سپیکس۔ دوستوں، میرا یہ نیو چینل ہے اور یہ چینل میں نے پرٹیکولرلی بنایا ہے کرنٹ افیئرس کے اوپر ڈسکشنز کے لیے اور ہسٹوریکل فیکٹس کے اوپر ڈسکشنز کے لیے اور بے شمار ڈیلی روٹین کے جو ٹاپکس ہیں اس کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو گراؤنڈ پہ بھی بہت سارے ویلاگز اور کنٹینٹس اس پہ دکھا دوں گا۔ آج میں نے ایک ٹرینڈنگ ٹاپک دیکھا سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں بھی جو ہے نا اس بہتی ہوئی گنگا میں ہاتھ دھو لوں۔ میرا انفیکٹ ٹاپک ہے آج کا قائم علی شاہ نہیں، قاسم علی شاہ۔ قاسم علی شاہ انفیکٹ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے اور بڑا نام ہے پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں لوگ ان کو سنتے ہیں اور ان کے بڑے فالوورز ہیں، خاص کر یوٹیوب پہ اور 3 ملین پلس ان کے فالوورز ہیں، آلموسٹ 4 ملین کے قریب، اور اسی طرح سے فیس بک پہ میرے خیال سے ٹویٹر پہ نہیں ہے اور بھی پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے نا ان کے کافی فالوورز ہیں اور بڑے اچھی باتیں کرتے ہیں، بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہے اور پڑھاتے ہیں، استاد ہے، جیسا کہ وہ خود کہتے ہیں کہ وہ بڑے بہت سی جو ہے نا متوسط طبقے سے جو ہے نا اوپر آئے ہیں اور بڑا محنت کیا ہے، انہوں نے ٹیوشنیں پڑھائی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ سو گائز، ان کا جو وائرل جو آج ویڈیو ہوا ہے اس میں ایک بڑا جو ہے نا ایک کانسپیرنسی نظر آ رہی ہے۔ مطلب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کہیں سے فیڈڈ بندہ ہے، مطلب کسی نے لانچ کیا ہے اس کو نا۔ تو میرا بھی اپنا ایک اوپینین ہے، جس طرح آپ لوگوں کا اوپینین ہے، ہر بندے کا ایک اوپینین ہوتا ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا گفتگو کر لیتے ہیں۔ بیسیکلی قاسم علی شاہ جو ہے یہ ایک موٹیویشنل اسپیکر تو ہے ہی ہے، اور بات چیت کرنے کا انداز اور اس کی جادوگری جو ہے نا وہ بہت سارے لوگوں کو بھا جاتی ہے اور پسند کرتے ہیں ان کو سننا۔ تو اور ان کا جو ہے نا بہت سارے جو مقتدر حلقے ہیں ہمارے، ان کے ساتھ بھی بڑا تعلقات ہے، اچھے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا ہے، اور جیسا کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ بھی پڑھاتا رہا ہوں، پولیس والوں کو بھی پڑھاتا رہا ہوں، مطلب مختلف ہمارے پاکستان کے اداروں میں پڑھاتا لکھاتا رہا ہے۔ تو یہ بحث چھڑ کب گئی ہے جی؟ یہ بحث اس لیے چھڑ گئی کیونکہ وہ گیا جی عمران خان صاحب سے ملنے، اور عمران خان صاحب سے انہوں نے ملاقات کی، اور ملاقات میں جو ہے نا کچھ گفتگو انہوں نے کی، عمران خان سے کچھ سوال پوچھے۔ عمران خان صاحب ان کو سوال دے رہے تھے اور وہ جو ہے نا بڑا انکمفرٹیبل ہو کے بات کر رہے تھے، لوگوں نے اس کا بھی بڑا مذاق اڑایا، دیکھو جی وہ مطلب عمران خان صاحب کے سامنے کیسے بیٹھے ہوئے۔ بیسیکلی وہ تنقید کا نشانہ تب بنے جب انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا جی کہ وہ ایروگنٹ آدمی ہے۔ عمران خان جو ہے نا ایک ایروگنٹ آدمی ہے، وہ اپنے جو فیصلے ہیں مطلب ان میں بالکل سٹریٹ ہے، وہ اب ایک چیز کا فیصلہ کرتے کہ بھئی میں نے یہ کرنا ہے تو وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتا، جیسا کہ وہ خود کہتے ہیں کہ بھئی میں ایک فیصلہ کر لیتا ہوں تو اس سے میں پیچھے نہیں ہٹتا، میں تب تک ہار نہیں مانتا، مطلب جب تک اس میں مجھے جیت نہیں ملتی، میں ہار مانتا ہی نہیں ہوں تو ہاروں گا کیسے۔ تو ان کا یہ طبیعت ہے، تو وہ ان کی انالیسس بالکل ٹھیک ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ عمران خان کو ایروگنٹ سمجھتے ہیں، یا عمران خان کو جو ہے نا ایک ایسا شخص سمجھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی میں ٹھیک ہوں، میرے علاوہ پوری دنیا غلط ہے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان کے جو فیصلے ہیں، یعنی کہ عمران خان وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو قیامت کے دن فیصلے ہونے وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی آج ہم اس طرح کے فیصلے کریں، اور مطلب کہ وہ انفیکٹ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جیسا کہ وہ عمران خان کہتے ہیں کہ بھئی نواز شریف، زرداری اور یہ شہباز شریف وغیرہ جتنے بھی پالیٹیشنز ہیں پرانے، یہ ملک کو لوٹ کے کھا گئے اور ان سے پیسے ریکور کرانا ہے، ان کا احتساب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، احتساب ہونا چاہیے، جو پیسہ پاکستان کا لوٹا ہے، لوٹ کے باہر لے گئے وہ پاکستان واپس لائیں یا ان سے ریکور کرا دیں، وہ یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں انفیکٹ۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی وہ یہ قیامت والا فیصلہ ہے، مطلب اس کو چھوڑ دو، آپ جانا دو بھائی، ٹھیک ہے نا، وہ کرپشن کیا تو کیا ہوا، تھوڑا بہت پیسے ویسے کھا گئے پاکستان کے، تو اس پہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی، آگے بڑھو۔ آگے بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ پاکستان اس ٹائم جو ہے نا بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ پاکستان کے اندر جو ہے نا پچھلے 7-8 مہینے سے اکنامی جو ہے نا آپ کا کریش کر گئی ہے، اور ہم ڈیفالٹ کرنے کے بالکل نیز پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ آلموسٹ پاکستان جو ہے نا 95% ڈیفالٹ ہو چکا ہے، اور بڑے بڑے دانشور یہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹیکنیکلی پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے، لیکن اس کو ڈکلیئر کرنا باقی ہے کیونکہ ہم اپنے لائبلٹیز پے نہیں کر پا رہے ہیں، اور
ہمارے پاس جو ہے نا ڈالر کا قلت ہے، ہمارے پاس دنیا بھر سے جو ہے نا امپورٹس، ہمارے جتنے بھی امپورٹس ہیں وہ رکے ہوئے ہیں، مطلب پورٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم کلیئر نہیں کر پا رہے ہیں، ہمارے پاس ڈالرز کا قلت ہے۔ تو اس طرح کی جو ہے نا پاکستان کے اندر باتیں ہو رہی ہے۔ پاکستان جو ہے وہ کافی ٹیکنیکل ایشوز کے اندر پھنسا ہوا ہے، اور سیاست جو ہے نا وہ دن بدن جو ہے نا یہاں پاکستان کے اندر سیاست میں دن بدن ہلچل پیدا ہوتے جا رہا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر 7-8 مہینے پہلے یعنی مارچ اپریل کو جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، تو اس سے پہلے ہمیں خود اندازہ ہوتا ہے، میں بھی ایک مطلب فائنانس کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بھئی اس ٹائم ڈالر کیسے مطلب ٹریڈ ہو رہا تھا پاکستان کے اندر، مطلب پیٹرول کی کیا قیمت تھی، باقی اشیاء خوردنوش وہ کیسے چل رہا تھا، آپ کے فورن ریزروز جو ہے ان کے کیا حالات تھے، اسی طرح سے آپ کے جو امپورٹ ایکسپورٹ کا جو گیپ تھا اس کے کیا صورتحال تھے، اور آپ کے جو ہے نا آپ کے پاس فورن ریزرو اس ٹائم 16-17 ارب تھے، اور 22 ارب کہتے ہیں جو کہ کمرشل بینکس کے پیسے ہے ملا کے، اس کے علاوہ جو باہر سے لائک ریمیٹنسز آ رہے تھے پاکستان کے اندر، ڈالرز آ رہے تھے، وہ بھی اچھے خاصے تھے۔ تو اوورال ایک مطلب سینریو یہ تھا کہ اکنامی اتنے برے حالات میں نہیں تھے، وہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے۔ تو اوبویسلی جب یہ رجیم چینج ہوا، اس کے بعد جو نئی حکومت آئی، یہ پی ڈی ایم سرکار، تو اس سرکار نے تو عوام کا جو ہے نا کچمبر نکال کے، میں خود مارکیٹ کا بندہ ہوں، مارکیٹ میں بیٹھا ہوتا ہوں، دن بہ دن جو ہے نا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی فلاں چیز کی ریٹ بڑھ گئی، فلاں چیز کا ریٹ اتنا ہو گیا، اتنا سے اتنا ہو گیا، مطلب ہم پاگل ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اب چیزوں کو ہم مینج کیسے کریں۔ اینی ویز یہ تھا جی ایک اکنامیکل پوائنٹ آف ویو کہ پاکستان کے اندر اکنامی کس طرف لوٹ کر رہی ہے، کس طرح سے جو ہے نا اوپر نیچے ہو رہی ہے، فلکچویٹ کر رہی ہے آئی مین۔ تو اس دوران جو ہے نا ایک قائم علی شاہ جو ہے نا، قاسم علی شاہ، بار بار میں نام غلط لے رہا ہوں، قاسم علی شاہ صاحب جو ہے نا وہ ٹپک پڑے اور عمران خان سے جا کے ملے۔ وہ خود جیسے کہہ رہے ہیں کہ میں بڑے عرصے سے جو ہے نا تگدو کر رہا تھا عمران خان صاحب سے ملنے کی، تو وہ ان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن اچانک جو ہے نا ایک راستہ بن گیا میاں اسلم صاحب کے ساتھ، میاں اسلم اقبال جو ہے ان کے تھرو میں ان سے ملا ہوں، اور ملنے کے بعد پھر بھائی بندے کا پتر ملا تو صحیح، ٹھیک ہے، ملا تو ٹھیک ہے، تو بھائی اس کے بعد تنقید کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو انہوں نے جب یہ تنقید کیا کہ بھائی وہ ایروگنٹ آدمی ہے، مطلب چلو ٹھیک ہے، آپ نے اس کے حوالے سے جو ہے نا اپنا اوپینین دے دیا، مان لیا اس بات کو، آپ نے اوپینین دے دیا کہ بھائی وہ ایروگنٹ ہے، یا چلو وہ یہ سوچ رہے ہیں، اس کا سوچ جو ہے نا تھوڑا سا اس طرح ہونا چاہیے، آپ نے اپنا اوپینین دے دیا، اس سے کوئی مطلب آپ کو تنقید شاید اتنا نہیں کرتا۔ جب آپ نے یہ بات کی کہ بھئی شہباز شریف جو ہے نا پاکستان کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند ہے، جب آپ نے یہ بات کی تو پھر تو ظاہری بات ہے آپ کا درگتم بننا تھا، کیونکہ ہر بندے کو یہ پتہ ہے کہ شہباز شریف اور نواز شریف، یہی لوگ تو ہم جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے یہی دیکھا ہے ان لوگوں کو، اور آج تک پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے قصوروار ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی بھی وہ پریشان ہیں پاکستان کے حالات دیکھے، وزیر اعظم ہو کے بھی، تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ بھائی پریشانی میں ہے تو پھر کس نے ڈالا اس کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو تو تھوڑا سا بیلنس ہو کے چلنا چاہیے تھا، یہ نہیں ہے کہ بھائی ایک بندے کے آگے اٹھ کے تعریف کرنا شروع کر دو اور ایک بندے کو جو نا لتھیڑنا شروع کر دو، بھائی آپ دونوں بندوں سے ملے ہو، تو اس وجہ سے جو نا آپ تنقید کے نشانہ بن گئے ہو۔ اور میرا یہ سمجھنا ہے کہ بھئی ایک چیز آپ کو کلیئر نہیں ہوتا کہ بھئی اس کے بیک پہ جو ہے نا کسی نے اس کو لانچ کیا ہے، مطلب آپ کے پاس کوئی ایسا سالڈ بات سامنے نہیں آتی، تو آپ کو میرے خیال سے جو ہے نا وہ کسی پہ ایلیگیشن لگانا نہیں چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ تو بہرحال لگتا تو یہ، میں نے بھی سارے سینیریو اوورال دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد اس کے 2-4 باتوں سے مجھے تھوڑا سا یہ اندازہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ اس طرح سے کہ جب اس نے کہا نا کہ جی عمران خان نے جو ہے نا 26 سال سے جو بندے اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے ان کو نکال کے باہر پھینک دیا، اس نے جب بولا نا علیم خان اور جہانگیر ترین کے ساتھ بھی دھوکہ کیا اس نے عمران خان نے، تب مجھے سمجھ آ گیا تو گڑبڑ تو ہے بھیا۔ تو علیم خان کے ساتھ معاملات کیوں خراب ہوئے تھے؟
یا ترین صاحب کے ساتھ معاملات کیوں خراب ہوئے تھے، یہ تو پوری دنیا جانتی ہے، پورا پاکستان جانتا ہے. تو یہ باتیں آپ کو کرنے کی کیا ضرورت تھی قائم شاہ صاحب؟ سوری، قاسم علی شاہ صاحب. قاسم علی شاہ صاحب جو ہے نا وہ بڑا جو ہے نا رسوا ہو، مطلب اس کو بڑا ذلیل کیا لوگوں نے، بڑے ٹویٹر کے اوپر ادھر ادھر بڑے نگیٹو ٹرینڈ چل رہا ہے اس کا. تو دوستو یہ میں سمجھ رہا تھا کہ آج اوورال جو ہے نا کچھ گفتگو کا نچوڑ نکالیں کہ بھئی یہ کیوں جو ہے نا تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں. تو میں نے سوچا میں بھی جو ہے نا اس بہتے ہوئے گنگا میں ہاتھ دو ڈال دوں. میں اس کے اوپر کوئی نگیٹو بات نہیں کرنا چاہ رہا قاسم علی شاہ کے اوپر، کیونکہ میں نے اتنا زیادہ جو ہے نا ڈیپتھ میں جا کے اس کو سٹڈی نہیں کیا ہے. بہرحال کچھ موٹیویشنل باتیں میں نے ان کی سنی ہیں، مطلب بچوں کے حوالے سے، بچوں کی سکولنگ، بچوں کا جو ہے نا گروونگ ایج میں ان کی پرورش کیسے کی کرنی چاہیے ماں باپ کو. جو وہ ان کے لیکچرز وغیرہ اچھے مطلب ٹاپکس پہ وہ بات کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ بھئی آپ عقل کل ہے. وہ کہتے ہیں بھئی میں نے ایک اور چیز دیکھا اس کے اندر نا، میں سن رہا تھا کافی یوٹیوبرز نے ان کے انٹرویوز کیے ہیں. تو ان انٹرویوز میں جو نا مطلب کہہ رہا ہے میرا جیسا نفیس اور ہمبل اور فلانا آدمی اپنے آپ کی وہ تعریف کر رہے تھے. تو مجھے وہاں سے اندازہ ہوا کہ بھئی یہ کیسا مطلب موٹیویشنل اسپیکر ہے کہ جو اپنی تعریفیں خود کر رہا ہے. تو بہرحال وہ یہ بھی بتانا چاہ رہا تھا کہ بھئی میں بہت چھوٹے سے لیول سے اتنا بڑا ہو گیا تو فلانا ہو گیا تو چلانا ہو گیا. بھئی آپ جو جہاں سے بھی بڑے ہو گئے، لیکن اپنی تعریف جو ہے نا اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بننا چاہیے. بائی دا وے عمران خان کے بارے میں آپ کو جو ہے نا غلط باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. جو بھی ہے آپ ان سے ملے ہو، ٹھیک ہے، آپ کو امپورٹنس دے کے یا جو بھی ہے آپ کو انہوں نے اپنے پاس انٹرویو کے لیے بلایا، الاؤ کیا. حالانکہ ان کے پاس وقت نہیں ہے، بہت سارے چیزیں کرنے کے لیے ہوتے ہیں. پورے پاکستان کے حوالے سے وہ سوچتے ہیں ایک بڑا لیڈر ہے، انٹرنیشنل لیڈر ہے. تو آپ اس کے بارے میں جو ہے نا اس طرح کے باتیں کریں گے تو ظاہری بات ہے جو ان کے فالوورز ہیں یا ان کے چاہنے والے ہیں آپ کا درگت تو بنا دیں گے. تو یہ صورت حال ہوئی ہے جی. تو میں بہرحال سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ یہ فلانا اس کو امریکہ نے لانچ کیا یا اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا یا فلانا نے لانچ کیا. میرے خیال سے یہ باتیں کرنا قبل از وقت ہے اور ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن قاسم علی شاہ صاحب کو بھی جو ہے نا ذرا سوچ سمجھ کے اپنا اوپینین دینا چاہیے اور ایک بیلنس اوپینین دینا چاہیے. ایک دم ایک عمران خان کی طرف جو نا اس نے بالکل نگیٹو اپنا رویہ رکھ لیا اور شہباز شریف کو بڑا سافٹ کارنر دے دیا، یا زرداری کو، یا ان لوگوں کو جو لوگ پاکستان میں اس ٹائم جو ہے نا برا سمجھتے ہیں ان کو، پی ڈی ایم حکومت کو اوورال پاکستان میں جو ہے نا، کیونکہ الیکشن میں ہارے جا رہے ہیں اور لوگ بڑے بدظن ہوئے ہوئے ہیں. ہم مارکیٹس میں جاتے ہیں، سڑکوں پہ پھرتے ہیں، ظاہری بات ہے ہمارا کام ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی لوگ بڑے بدظن ہیں، لوگ گالیاں دیتے ہیں. جب بھی کوئی بندہ آٹا لینے جاتا ہے، چینی لینے جاتا ہے، یا کوئی اور چیز لینے جاتا ہے، پیاز ٹماٹر لینے جاتا ہے، تو سب سے پہلے دو چار گالیاں جو ہے نا اپنا فرض سمجھ کے ان کو دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اکنامی کا بیڑا غرق کر دیا جب سے یہ حکومت میں آئے ہیں. تو دوستو میرا کچھ اوپینینز تھے اس حوالے سے، قاسم علی شاہ کے حوالے سے پرٹیکولرلی، اور کچھ پاکستان کی اکنامی پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا. بائی دا وے یہ میرا پہلا ولاگ تھا اور اس کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. اور نیکسٹ ایک اچھے کانٹینٹ کے ساتھ، ایک ڈیفرنٹ کانٹینٹ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملتا ہوں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.